اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمامی معزز خواتین و حضرات کو اسلامک فقہ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ مالک کریم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیشہ آپ کو سلامتیوں سے، دین دنیا کی عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے۔ جی ہاں، ماہ شوال المکرم کا دوسرا جمعہ آ چکا ہے اور یہ وہ عظمتوں والا، وہ شانوں والا، وہ بزرگی والا دن ہے جسے مسلمانوں کے لیے عید کا دن کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جمعہ کی نماز پڑھنے والوں پر چھما چھم برستی ہیں۔ علماء کرام نے فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ کا منتظر ہوتا ہے کہ کب انسان اپنے گناہوں سے پھرے، اور اللہ کریم اس دن کے اندر اس کے اوپر خصوصی رحم و کرم نازل فرماتے ہیں۔ چونکہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ سورۃ یاسین کے متعلق ہے، تو جو شخص صبح اور شام سورۃ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس کی جو ہے 80 ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں، اور ادنا جو ضرورت ہے وہ فقر اور محتاجی کی ہے۔ اور بالخصوص جمعے کے روز سورۃ یاسین کا پڑھنا یہ بہت ہی مفید ہے اور بہت ہی فائدہ مند۔ جمعے کے دن سورۃ یاسین کا پڑھنا بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، اور یقین جانیے کہ پھر شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے اور تمام وظیفوں کا جو سردار وظیفہ ہے سورۃ یاسین کی 7 مبین والا، اس وظیفے کو سردار وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ شوہر بیوی کے لیے خاص وظیفہ ہے، ہر مقصد میں کامیابی کا خاص وظیفہ ہے، اور ہر مسئلے کا فوراً حل اور چند دنوں میں ہر مراد پوری کرنے والا یہ وظیفہ ہے۔ تو ایک دفعہ آپ اس عمل کو ضرور آزمائیے گا، انشاءاللہ وہ سب کچھ ملے گا جو آپ چاہو گے۔ اللہ کریم کے فضل و کرم سے آپ کے رزق میں، کاروبار میں خیر و برکت کا نزول ہوگا، اور اللہ کریم دین دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے، شان و شوکت اور رفعتوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ جائز حاجت کی تکمیل کا یہ عمل بہت ہی خاص عمل ہے۔ تو عمل کس طرح کرنا ہے میں انشاءاللہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ عمل کرنے سے پہلے حسب توفیق، حسب استطاعت کچھ روپے یا کوئی چیز صدقہ کر دیں تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تقدیر انشاءاللہ بدل جائے گی، خالی دامن بھر جائے گا۔ مشکلات میں گھرے پھنسے لوگوں کے لیے یہ بہت ہی نایاب عمل ہے۔ تو مرد حضرات کے لیے اس کی پڑھنے کی صورت الگ ہے اور خواتین کے لیے الگ ہے۔ غالباً میں نے یہ عمل کچھ عرصہ پہلے دیا تھا، تو بہت سارے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور پھر یوں ہی سمجھا کہ یہ جمعے کا دن ہے، تو اس دن اور عمل کر کے اللہ کے فضل و کرم کا جو ہے انسان حقدار ٹھہر جائے۔ 2 صورتوں کے اندر مرد حضرات کے لیے الگ اور عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے الگ جو ہے اسے پیش کیا جائے گا۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ یاسین میں لفظ مبین 7 دفعہ آیا ہے، 7 دفعہ۔ اب اگر مرد اس عمل کو کرتا ہے، اس وظیفے کو کرتا ہے، تو سورۃ یاسین کو جب شروع کرنا ہے تو جس وقت پہلا لفظ مبین آئے گا تو وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر اذان پڑھے گا۔ 5 وقتوں میں سے کوئی ایک اذان، مثلا کہ فجر کی پڑھ لے یا ظہر کی جو باقی پڑھی جاتی ہیں، تو اس طرح ایک دفعہ کھڑے ہو کر اذان پڑھنی ہے، پھر بیٹھ جانا ہے، پھر اسی مبین سے آگے شروع کر دینا ہے، اور جب دوسرا لفظ مبین آئے گا تو پھر مرد جو ہے وہ چاہے کھڑے ہو کر جو ہے اس اذان کو پڑھے گا۔ اسی طرح
لفظ مبین تیسری مرتبہ آئے گا تو تیسری مرتبہ اذان پڑھے گا، چوتھی مرتبہ آئے گا تو پھر کھڑے ہو کر چوتھی مرتبہ اذان پڑھے گا۔ تو لگاتار یعنی کہ 7 مبین پر کھڑے ہو کر وہ اذان پڑھے گا۔ سورۃ یاسین ایک ہی دفعہ پڑھی جائے گی، پہلے مبین پر اذان پڑھ کے پھر وہیں سے آگے شروع کر دے گا، پھر دوسری مبین پر اذان پڑھ کے وہیں سے آگے اس کی تلاوت جو ہے وہ شروع کر دے گا۔ تو یہ صورت تو تھی مرد حضرات کے لیے جو اس عمل کو کرنا چاہیں، مسجد میں کریں یا گھر میں کریں تو بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک تو سورۃ یاسین کی برکتیں ملیں گی، دوسرا اذان کی آواز سے گھر سے شیاطین جنات جو ہیں شر والے اللہ کریم ان سے حفاظت فرمائیں گے۔ اب دوسری بات کہ خواتین اس عمل کو کیسے کریں، تو خواتین کے لیے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے باوضو حالت میں سورۃ یاسین کی تلاوت شروع کرنی ہے، اور جب لفظ مبین آئے تو آپ نے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر وہاں پہ درود ابراہیمی جو ہے نا نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود شریف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح دوسری مبین جب آئے گی سورۃ یاسین کی تو پھر آپ نے کھڑے ہو کر ارادتاً ادباً روضہ شریف کی طرف چہرہ کر کے 3 دفعہ پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں جو مبین ہے اس پر آپ نے اسی طرح درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھتے جانا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے تیسری صورت کہ اگر عورت وظیفہ شروع کرے اور گھر میں کوئی مرد ہو تو وہ مرد جو ہے جب لفظ مبین آئے تو وہاں پہ اذان پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرآن گھر میں کسی نے بھی نہیں پڑھا ہوا ہوتا ہے مردوں میں سے، تو مرد اذان پڑھ دے اور عورت سورۃ یاسین کا عمل کر دے۔ اس سے آسان الفاظ میں اور اب میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا۔ امید ہے کہ آج آپ اس سے ضرور انشاءاللہ آپ کی بات میری آپ کے ذہن میں بیٹھ چکی ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں دین دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے مالا مال فرمائے۔ مالک کریم ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کی برکات نصیب فرمائے۔ اللہ جل شانہ عالم اسلام کی خیر فرمائے، اور بالخصوص جو موجودہ صورتحال فلسطین، بیت المقدس کی ہے، آزاد کشمیر کی ہے، اور جہاں جہاں دنیا کے جس کونے میں بھی مسلمان جو ہے مشکلات کا شکار ہیں، غم کا شکار ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ان کے غموں کو، ان کی تکلیفوں کو دور فرمائے، اور مالک کریم سب مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے۔ تو اپنی دعاؤں میں، نیک التجاؤں میں بندہ فقیر کو بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔